یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آئے نبی آپ اناؤنسمنٹ کر دیجئے، آئے نبی آپ اعلان کر دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا والوں میں کہہ دیجئے، یہودیوں اور عیسائیوں سے کہہ دیجئے، اہل کتاب میں اعلان کر دیجئے جن کو کتاب دیا گیا، آئے اہل کتاب، آئے یہودیوں، آئے عیسائیوں، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، یعنی وہ کلمہ تمہارا بھی اور ہمارا بھی ہے، وہ تعلیم آپ کے یہاں پر بھی اور ہمارے یہاں پر بھی ہے، وہ توحید آپ کے یہاں پر بھی اور ہمارے یہاں پر بھی ہے، پھر ہم سے اختلاف کیوں کر رہے ہو؟ ہمارا بھی وہی کلمہ ہے، تمہارا بھی وہی کلمہ ہے، ہمارے یہاں پر بھی وہی توحید ہے، تمہارے یہاں پر بھی وہی توحید ہے. اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. یہ یہودیوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، سب کا یہ کلمہ. تو اختلاف کس بات کا؟ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر سموہ کے اندر، ہر برادری کے اندر، ہر ذاتی کے اندر ہم نے ایک ڈرانے والا بھیجا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ایک رسول بھیجا ہے ہر ذات، ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر، ہر گروہ کے اندر ہم نے ایک رسول بھیجا ہے. ہر قوم میں رسول آیا ہے، ہندو بھائیوں میں بھی رسول آیا ہے. کوئی قوم ایسی نہیں جو یہ کہہ سکے کہ ہمارے درمیان رسول نہیں آیا. اللہ کہتا ہے ہم نے ہر امت کے اندر، ہر سموہ میں، ہر برادری میں، گروہ میں ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کی دعوت یہی ہے ان اعبدوا اللہ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کے آگے اپنا سر جھکاؤ، وہی تمہارا معبود ہے، وہی تمہارا مسجود ہے، اس کے علاوہ عبادت کسی کے لیے جائز نہیں، اور اس کے علاوہ سجدہ بھی کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں. تو ہر نبی کی یہی دعوت کی اور ہر نبی کا یہی کلمہ تھا. اور ظاہر ہے کلمے کے بعد دوسرے نمبر پر اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی گئی ہے اس میں دوسرے نمبر پر نماز آتی ہے. اسی لیے دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس قوم کے اندر نماز پڑھنے کا ثبوت موجود ہے. نماز ہے، عیسائی آج بھی نماز پڑھتے ہیں، یہودی آج بھی نماز پڑھتے ہیں، اور طریقہ بالکل بہت حد تک مسلمانوں سے ملتا ہے. اسی لیے نماز کا ثبوت بھی دنیا کی ہر مذہبی کتاب کے اندر ملتا ہے. دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہر نبی نے نماز قائم کی اور نماز پڑھنے کا حکم دیا. زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب ہم نے فرشتوں کو بھیجا، اے فرشتوں جاؤ زکریا سے ملاقات کر کے آؤ، تو جب فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، زمین پر آتے ہیں اور زکریا کو پکارتے ہیں، زکریا سے ملنا چاہتے ہیں، تو حضرت زکریا اس وقت نماز کی حالت میں کھڑے تھے، محراب کے اندر موجود تھے. قرآن کہتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. اور جب فرشتوں نے پکارا، زکریا کو آواز دی کہ او زکریا، اس وقت زکریا فرشتوں کی آواز سننے کے باوجود بھی ملاقات نہیں کرتے، کیونکہ وہ قائم یصلی فی المحراب، کیونکہ وہ محراب کے اندر نماز کی حالت میں کھڑے تھے. زکریا علیہ السلام نماز پڑھتے. حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنی اولاد کو بہت سی نصیحتوں سے نوازا. ان نصیحتوں میں ایک نصیحت اپنے بیٹے کو یہ بھی تھی یا بنیا
الصلاۃ، اے میرے بیٹے تم نماز قائم کرتے رہنا، اے میرے بیٹے تم نماز پڑھتے رہنا۔ دیکھیے قرآن ہی بتا رہا ہے، نماز زکریا علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، نماز لقمان علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، بلکہ وہ اپنی اولاد کو نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے تم نماز پڑھتے رہنا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ جب ہم نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بیوی کو اور اپنے بچوں کو بیاب و گیابادی میں چھوڑاؤ، ان کو سنسان جگہ پر چھوڑاؤ، حضرت ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل چھوٹا سا شیرخوار دودھ پیتا بچہ جب ان کو مینا کے میدان میں چھوڑ کر آتے ہیں، ایسی جگہ چھوڑتے ہیں جہاں درختوں کا پتہ نہیں، جہاں پانی کا پتہ نہیں، دور تک اندھیرا ہی اندھیرا ہے، پرندوں کا وجود نہیں، چڑیاں بھی اور پرندے بھی ایسی جگہ گھونسلے بناتے ہیں جہاں پانی ان کو آس پاس و قریب میں مل جائے، یہاں پانی دور دور تک پتہ نہیں، اس لیے پرندوں کے گھونسلے بھی آباد نہیں، پرندوں کے گھونسلے بھی موجود نہیں۔ ایسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں اللہ کا گھر تھا، وہاں اللہ کا گھر، اس گھر کے پاس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا اور فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانا نہیں دیکھا، پانی نہیں دیکھا، میں نے ایسی بیاب و گیابادی میں چھوڑا ہے، میں نے ایسی سنسان جگہ پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا ہے جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، جہاں سبزی کا ایک دانہ نہیں ہے، میں نے نہ کھانا دیکھا نہ پانی دیکھا، سنسان بستی ہے، غیر آباد بستی ہے، میں نے اس بستی کے پاس اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ عند بیتک المحرم، میں نے اس لیے وہاں چھوڑا کیونکہ تیرا بزرگی والا گھر، تیرا بابرکت گھر وہاں موجود ہے۔ اے اللہ، میں نے اپنے بیوی بچوں کو تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے، لیقیموا الصلاۃ، اس لیے وہاں چھوڑا تاکہ وہ نماز پڑھ سکیں۔ ہمیں